ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। मेरी आवाज़ ज़्यादा है, थोड़ी करो। बेटा बड़ा नहीं शायद, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाति उर्फ़न फ़लआसिफ़ाति अस्फ़ा वन नाशिराति नशरा फ़लफ़ारिक़ाति फ़रक़ा फ़लमुल्क़ियाति ज़िक्रा उज़्रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका। ज़्यादा घट हो गई है आवाज़। सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। निहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ कुरान करीम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह जल्ल मजदूहू की तौफ़ीक़ और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन अक़दस के तसद्दुक़ से आज तीसरी बार इसी मुबारक मौका पर आपसे मुलाकात हो रही है। नुज़ूल कुरान की महफ़िल भी है, ख़त्म कुरान भी आप कर चुके हैं, नुज़ूल कुरान की रात भी है। बनता तो ये था कि कुरान पे बात की जाती, नुज़ूल कुरान पे बात की जाती, जश्न नुज़ूल कुरान पे बात की जाती, लेकिन मुझे कहा गया है कि सूरा मुरसलात सुनानी है। मुझे मौजू मैंने कहा था बता दें, उन्होंने 3 दिन पहले जो मुझे मौजू बताया वो सूरा अल मुरसलात है। 29वें पारे की आखिरी सूरा पाक है। मुनासबत भी बनती है कि ये रात आवाज़ ज़्यादा है, इसको कम करें, इसकी सीटी ख़त्म करें। रात कदर वाली रात है,
83 سال کی عبادتوں سے بڑھ کر فضیلت والی رات ہے۔ ایک ایک سیکنڈ اس کا مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس رات اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے آ کے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سنوارنے کا عہد کر لے کہ مولا میں کوشش کروں گا کہ آئندہ گناہ نہ کروں، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اتنا تو اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولا میں کوشش کروں گا کہ میں آئندہ گناہ نہ کروں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ خوف خدا سے اگر انسان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے اور اس کے رخسار تک آ جائیں، مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے اور آنسوؤں کی جڑی نہیں، خوف الہی سے ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو آنکھ سے ڈھل کے اور رخسار پر آ جائے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ سودا تو مہنگا نہیں ہے، سودا تو مہنگا نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا رحمت حق بہانہ میں جویت، بخشنے کے لیے رحمت حق یہ نہیں چاہتی کہ آپ نے 70 عمرے کیے ہوں، آپ نے 40 سال مسلسل حج کیا ہو، آپ نے چوک میں کھڑے ہو کے آٹے کا ٹرک تقسیم کیا ہو، رحمت حق یہ نہیں چاہتی۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، جو ارحم الراحمین ہے نا وہ تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل اور تمہارا نام لے لے کر تمہیں آواز دے دے کر مقدر نے بہت پردے اٹھائے، تم نہیں آئے۔ آج کوشش ہے آپ کی انتظامیہ کی، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اس سورہ پاک کے تناظر میں کچھ مجھے ہوش آ جائے اور کچھ آپ کو آ جائے۔ اگر 2-4 بندوں کو بھی آ گئی تو ان کا اتنا پیسہ خرچ کرنا کام آ جائے گا، اور میرا اتنی رات میں سفر کر کے آنا اور جانا یہ بھی کام آ جائے گا۔ آپ کی وجہ سے میری بات بھی بن جائے گی۔ توبہ کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اور ایک ترجمہ کسی عاشق صادق نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا یہ بھی کیا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صرف 1000 مہینوں سے نہیں، 1000 مہینے ہوں تو 83 سال بنتے، اور اگر 1000 مہینوں سے بہتر ہو تو پھر تو کئی زندگیاں بن جاتی ہیں ایک طرف، اور اس رات میں آ کر توبہ کر کے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگ لینا ایک طرف۔ حدیث مبارکہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے 1000 سال کی زندگی میں بھی گناہ ہی کیے ہوں صرف، اور پھر آ کے توبہ کر لے تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس سورہ پاک میں قیامت کو دکھایا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اتنا نہ دکھاؤں کہ آپ دوڑ جائیں، لیکن یہ کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا دہل جائیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں؟
اگر لرز گیا کسی کا دل تو اس کی بات بن جائے گی، اور یقیناً ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً اگر کسی ایک کی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو بات سب کی بن جائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں رہنا ہے، نہ میں نے آپ سے سبحان اللہ کہلوانا ہے، نہ میں نے اس کی آواز زیادہ کرنی ہے، نہ میں نے اٹھ کے خطاب کرنا ہے، میں نے بڑے مزے سے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میری بات کو سنا جائے، سمجھا جائے۔ اگر کہیں میں سمجھا نہ سکوں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور میں نے اس کو ریپیٹ کروں گا، 3 دفعہ کہوں گا، 10 دفعہ کہوں گا، 20 دفعہ کہوں گا، تاکہ کم از کم آپ کو سمجھ آ سکے۔ آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ یہ کلاس ہے، میں نے قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کسی اور کا بھی ذوق ہو، جس کو عربی سے کوئی ہو نہ ہو، تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں قرآن رکھ سکتا ہے تاکہ اور سمجھ آ سکے۔ اس کو ہم خطاب نہیں کہیں گے، اس کو ہم کلاس میں ایک سبق کہیں گے، وہ میں نے پڑھانا ہے سمجھا کر، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سورہ المرسلات ہے، 29ویں پارے کی آخری سورہ پاک ہے، 77 نمبر اس کا ترتیب میں ہے، اور ویسے نزول میں اس کا نمبر 33 ہے، 33 نمبر۔ نازل یہ 33ویں نمبر پر ہوئی ہے، لکھی 77 نمبر پر ہے، 77 نمبر پر لکھی ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمرسلات عرفاً، واو جو ہے نا، وا زبر وا، یہ قسم ہے، فا بھی قسم کے لیے آتی ہے، واو بھی قسم کے لیے آتی ہے، با بھی قسم کے لیے آتی ہے۔ 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے۔ قسم کھائی جاتی ہے بات میں وزن دینے کے لیے۔ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا نا، آپ کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے میں نہیں کی، اگلا بندہ آپ کی قسم سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات کو ضرورت نہیں تھی قسم کھانے کی، لیکن وہ اس کا اپنا انداز ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کی اپنی محبتیں ہیں کہ وہ کہاں قسم کھاتا ہے اور کس کس چیز کی کھاتا ہے۔ اگر یہ ابھی آج آپ نے وہ سورہ سنی ہوگی والعادیات ضبحا، 5 قسمیں کھائی ہیں، خیر کر دی اللہ پاک نے۔ کس بات کی قسم کھائی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے سورہ والعادیات پڑھ کر۔ یہاں قسم ہے والمرسلات عرفاً، ہوا ہے، کچھ ہوائیں آتی ہیں بڑی خوشگوار قسم کی، اور یہی ہوا اگر تیز ہو جاتی ہے تو اس کو آندھی کہتے ہیں، اور یہی اگر گھوم کے آتی ہے تو اس کو طوفان کہتے ہیں، اور یہی اگر گن گرج کے ساتھ آتی ہے اور کئی چھتیں اڑا کے لے جاتی ہے تو اس کو عذاب کہتے ہیں۔ آتی ہوا ہی ہے۔ والمرسلات عرفاً، طاہر القادری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ خوشگوار ہوائیں جو آپ کو جھوم جھوم کر آتی ہیں اور آپ کو خوش کر جاتی ہیں۔ والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً، پہلے ان ہواؤں کی قسم ہے جو چلتی ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ آج تو بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ کل روزے نے کچھ اپنا آپ دکھایا تھا تو افطاری کے وقت ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کل کا روزہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ بندے پریشان ہو گئے ہیں ایک ہی کڑاکے سے، تو چلو کچھ ان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دیتے ہیں۔ والمرسلات عرفاً، ان ہواؤں کی قسم جو تمہیں خوش کر دیتی ہیں۔ فالعاصفات عصفاً، ان ہواؤں کی قسم جو آندھیوں کی شکل میں آتی، اور بندہ ڈر جاتا ہے۔ میں کبھی طالب علموں کو نا ایک دعا دیا کرتا ہوں، نوجوانوں کو ایک دعا دیتا ہوں کہ کبھی اللہ کرے آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے جائیں
اور دوران نماز بارش آ جائے اور بڑی شدید آ جائے اور پھر اتنی جم کے برسے، اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ گھر آیا ہے ایک مہمان حسین، اب اتنا برس اور جم کے برس اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئیں اور اتنی بارش ہو کہ آپ جا نہ سکیں، آپ یہیں رہ جائیں، اور پھر اتنی دیر ہو جائے کہ آپ کو نیند آ جائے۔ اور اس میں پاکستان کا سینیریو ہے، جب بارش اتنی برسے تو لائٹ چلی جاتی ہے، پھر لائٹ چلی جائے اور پھر آندھی آ جائے، اور جب آپ کو جاگ آئے نا مسجد میں تو زیادہ لوگ جا چکے ہوں اور کوئی سویا ہوا ہو، اس رات کی اندھیری رات بھی ہو، آندھی کی آواز بھی ہو، اور جو بجلی کی تاریں ہیں نا وہ جب آندھی میں یوں ہلتی ہیں، جو کلاسیکل میوزک وہ پیش کرتی ہیں، او ہو پہلے پارے کا دوسرے رکوع کی آخری آیت، پھر وہ ڈر کے اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، وہ جو منظر پیش کرتی ہے نا واہ اخیر کر دیتی ہے۔ اللہ کرے کبھی آپ کو وہ نظارہ سننے کو یا دیکھنے کو مل جائے تو پھر آپ کو سمجھ آئے فالعاصفات عصفاً کیا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی قیامت کا ہولناکی نہیں ہے، یہ ایویں ایک ٹریلر ہے قیامت کا۔ ان ہواؤں کی قسم جو آندھیوں کی صورت میں آتی ہیں، والناشرات نشرن، اور کچھ ہوائیں ایسی چلتی ہیں جو بادلوں کو لے کر اٹھتی ہیں اور سارے منظر میں پھیلا دیتی ہیں۔ کسی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ جب بھی سطح آب سے اٹھتی ہے پھر کالی گھٹا۔ یہ جو پڑھنے والے لڑکے ہیں نا سائنس، انہیں پتہ ہے کہ پانی سے آبی بخارات بن کر اڑتے ہیں اوپر، اور اوپر جا کے بادل بنتا ہے۔ کوئی عاشق صادق حضور سے عرض کرتا ہے جب بھی سطح آب سے اٹھتی ہے پھر کالی گھٹا، کون سے خطے پہ برسوں پوچھتی ہے آپ سے۔ آپ سے پوچھتی ہے کہاں آپ کے غلام ہیں جنہیں پانی کی ضرورت ہے، وہاں جا کے برستی ہوں، دیکھ کے مجھے خوش تو سارے ہی ہو گئے۔ جب بھی سطح آب سے اٹھتی ہے پھر کالی گھٹا، کون سے خطے پہ برسوں پوچھتی ہے آپ سے۔ والناشرات نشرن، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں اور سارے ماحول میں انہیں بکھیر دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، اور ان ہواؤں کی قسم جو گھر کے آئے ہوئے بادلوں کے بعد چلتی ہیں تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ آپ اس منظر کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے دن سے لو چل رہی تھی تو آج موسم ٹھنڈا ہو گیا، آج یہاں بھی فتح گڑھ میں بھی بادل برسیں گے، لیکن پیچھے سے ایک ہوا آتی ہے جسے فارقات کہتے ہیں۔ فالفارقات فرقاً، وہ کہتے ہیں نہیں تمہاری باری نہیں آئی، تمہارے لیے اجازت ہی نہیں ملی، یہاں ہوا چلتی ہے اور بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور شیخو پورے جا کے ہمارے پاس بارش برسا دیتی ہے۔ یہ بھی ہوائیں ہیں۔ فالملقیات ذکراً، اور پھر کچھ ہوائیں ایسی چلتی ہیں جو تمہارے دل میں یہ القاء کرتی ہیں کہ اب اور چارہ کوئی نہیں، اب اللہ کو یاد کریں گے تو ہی سکون ملے گا۔ کبھی ایسی ہوا بھی چلتی ہے، اور کبھی اتنی پیاری ہوا چلتی ہے کہ اس میں بیٹھ کر ویسے ہی اللہ یاد آتا ہے، اور کبھی سینیریو بدلتا ہے۔ لڑکپن میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو ہم ایک دن کے ٹور پہ مری دیکھنے چلے گئے، لڑکے تھے، نوجوان تھے، پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، ہلا گلا کرتے کرتے گئے۔ جب وہ وین چڑھی نا اوپر نتھیا گلی تک، ایسے گھوم کے جب ویگن اوپر چڑھی تو اب ساروں کے پتے پانی ہو گئے۔ اب مجھے کہیں اب صاحب ذکر کرواؤ، میں کہ بس انجوائے اتھے ہی مک گیا،
ابھی تو اس نے اور چکر لینے ہیں۔ کبھی ہوائیں ایسی چلتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اب ذکر کیا جائے۔ یہ 5 ہواؤں کی قسمیں ہیں۔ میرا خیال ہے اتنی ہی قسم کی ہوائیں جو ہیں نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھی ہوں گی۔ کچھ مفسرین نے، یہ پیر کرم شاہ عزیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ مرسلات، عاصفات اور ناشرات یہ تو ہوائیں ہیں، اور فارقات اور ملقیات جو ہیں یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں۔ وہ جب اس سینیریو میں آتی ہیں نا تو فالفارقات فرقاً، وہ ٹولیوں میں فرشتے آتے ہیں اور آ کے مختلف جگہوں پر جہاں لوگ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یار ہم بھی اللہ کا ذکر کریں۔ ادھر سے فارغ ہوتا ہوں تو میں بھی کوئی 2 پارے قرآن کے پڑھ لیتا ہوں، ادھر سے فارغ ہوتا ہوں تو میں بھی کسی کونے میں کھڑا ہو کے کچھ 4 نفل پڑھ لیتا ہوں، ادھر سے فارغ ہوتا ہوں تو میں بھی درود پاک کی تسبیح کر لیتا ہوں۔ فالملقیات ذکراً، اور کبھی وہ فرشتے وہ آتے ہیں جو آ کے تو ہوتے فرشتے ہیں لیکن بندوں کے روپ میں آ کر تو وہ ذکر کو چھیڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہاں آپ میں بیٹھے بیٹھے کوئی ایک بندہ کوئی بات چھیڑ دے تو پھر آگے چل پڑتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ہم نماز عید الفطر پڑھ رہے تھے، عید الفطر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کسی نے چھیڑ دیا، فالملقیات ذکراً، کسی نے چھیڑ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ساری مسجد گونج اٹھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دوڑے پھرے وہ ان کے شرطے بھی اور متوے بھی، یہ کدھر سے آواز ہے؟ آواز تو ساری مسجد سے آ رہی تھی۔ واہ دیر تک نہ وہ مزہ رہا، پتہ نہیں وہ کون تھا دیوانہ، وہ چپ کر کے اگلا شعر شروع کر دیتا تو شعر سارے لوگوں کو آتے ہوتے ہیں، وہ آگے پڑھنا شروع ہو جائے، پھر آگے پڑھنا شروع ہو جائے۔ وہ کافی دیر تک نا اس نے عید کو عید العید کر دیا، بڑا مزہ آیا۔ فالملقیات ذکراً، کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آج کی رات کے بارے میں، طاق راتوں کے بارے میں، کہ جو رات لیلۃ القدر ہوتی ہے نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، تو آپ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شب قدر ہوتی ہے، آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دل لگ جاتا ہے۔ آپ رکوع میں ہیں تو وہیں آپ کے آنسو جاری ہو گئے، آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی آنکھیں برس پڑیں، آپ قیام میں ہیں تو آپ کی آنکھیں برس پڑیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ کی آنکھیں برس پڑیں وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے آپ سے سلام لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی معراج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجھے لذت آ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں، تو کہتے ہیں کہ پھر سجدہ لمبا کر دینا چاہیے، پھر رکوع لمبا کر دینا چاہیے، پھر وہی گھڑی ہوتی ہے جسے خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں، فالملقیات ذکراً عذراً او نذراً۔ یہ سارے منظر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کبھی اتمام حجت کرنے کے لیے کہ تمہیں ہم نے سب کچھ دکھا دیا، اور کبھی آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، عذراً او نذراً۔ انما توعدون لواقع، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے نا قیامت کا، اس نے آ جانا ہے، اس نے ٹلنا نہیں ہے۔ اور یہ نہیں بتایا کہ کب آنی ہے، کیوں نہیں بتایا، اور جو بہت کچھ بتا دیا گیا ہے، کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین تک تو کہہ دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کتاب مبین میں کیا کچھ ہے جو کل رطب و یابس ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اونٹ اگر گم ہو جائے
تو میں قرآن کھولوں گا اور اس سے پوچھوں گا قرآن بتا میرا اونٹ کہاں ہے، تو قرآن مجھے بتائے گا کس وادی کی کس جھاڑی میں میرے اونٹ کی نکیل پھنسی ہوئی ہے اور وہ وہاں کھڑا ہے، تو میں جا کے لے لوں گا۔ کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آنی ہے۔ وجہ اس نے پوچھا تھا، جبریل نے آ کے پوچھا تھا کہ حضور قیامت کب ہے، تو آپ نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے جتنا تجھے پتہ ہے مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے، رہنے دے ان کو نہیں بتانا، ہمیں نہیں بتایا گیا لیکن وہ آ جانی ہے۔ اب اس کی نشانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو نہیں پتہ تھا، حضور کو نہیں پتہ تھا تو نشانیاں کیوں بتائی تھی؟ اسی حدیث پاک میں حضور نے نشانیاں بتائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، میں آپ سے پوچھوں میں نے شیخ پورہ جانا ہے رنگ روڈ پہ چڑھ کے، آپ مجھے راستہ دو، آپ کہو مجھے رنگ روڈ کا پتہ ہی نہیں، تو میرا اگلا سوال بنتا ہے کوئی عطا پتہ ہی بتا دو، کوئی نشانی اس کی بتا دو۔ آپ کہو کہ مولوی صاحب پاگل ہو، مجھے پتہ ہی نہیں رنگ روڈ ہوتی کیا ہے اور آپ اس کی نشانیاں پوچھ رہے ہیں۔ اگر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتہ تو جبریل پاگل تھا کہتا کہ اس کی نشانیاں بتا دیں؟ نہیں، اس کو کہا یہ تھا جتنا تجھے پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، ان کو نہیں بتانا۔ کہا چلے پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ حضور نے حدیث میں بتائی تھی، یہ قرآن میں بھی ہے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ آسمان اتنا خوبصورت کیوں بنایا ہے؟ تو فرمایا کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے کمکموں سے سجا دیا ہے کہ انسان خوبصورت چھت دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اتنی بڑی چھت ہم نے بنائی ہے، وَالسَّمَاءُ بِنَاءً، آسمان تمہاری چھت ہے۔ تو باقی 6 آسمان اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا ہے کہ تم اس کو دیکھو تو ڈر نہ جاؤ، لیکن جب قیامت آئے گی تو فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے چمکیں گے نہیں۔ جب چمکیں گے نہیں تو سیاہ اندھیری کالی رات ہوگی نہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، غالباً سورہ یاسین میں ہے کہ ایک بار دیکھ ذرا آسمان کو، دیکھا ایک بار پھر دیکھ کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، دیکھ کہیں کوئی کجی نظر آتی ہے، دیکھ کہیں منظر ڈراؤنا نظر آتا ہے، تو خود ہی جواب ہے کہ نہیں آتا۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا، نہ یہ ستارے ہوں گے اور نہ آسمان ہی اتنی خوبصورت چادر لپیٹ کے آپ کے سامنے ہوگا، بلکہ اس میں بھی اگر آپ کبھی کھنڈرات دیکھیں نا آپ، تو کہیں گڑھے ہوتے ہیں اور کہیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کہیں ٹبے ہوتے ہیں، تو جیسے وہ کھنڈرات ہوتے ہیں نا، آپ اوپر دیکھو گے تو آسمان بھی آپ کو اجڑا ہوا دکھائی دے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان میں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی، آسمان کی جو چادر ہے نیلگوں اس کو کھینچ لیا جائے گا، تو آگے پھر عجیب قسم کا ڈراؤنا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، ابھی میں نے کہا ہم ہمالیہ دیکھنے گئے تھے، ہم ایوبیہ نتھیا گلی دیکھنے گئے تھے، یہی پہاڑ جو آج بہت خوبصورت ہیں، قیامت والے دن ان کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، کوئی چیز زمین کے اوپر نہیں ہوگی، دور دور تک حد نگاہ تو چٹیل میدان ہوگا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی سبزہ، کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل چٹا رڑا میدان ہوگا۔ پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ آج قیامت ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِلَى الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب یہ سارا ڈراؤنا منظر دیکھ کر لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے تو ایک وقت مقررہ پر سارے رسولوں کو بلا لیا جائے گا۔ میدان حشر میں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ،
उक़्क़ितत, रसूल आ जाएंगे और फिर वहाँ अल्लाह पाक जो सब कुछ जानता है वो रसूलों को बिठा सामने खड़ा करके उनकी उम्मतों से पूछेगा, कौम नूह से पूछेगा कि मैंने अपना नबी नूह भेजा था तुम्हारे पास, इसने तुम्हें तबलीग नहीं की, तुमने मुझे माना ही नहीं। तो वह कहेंगे या अल्लाह ये बंदा हमने देखा ही पहली बार है। अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा मेरे नूह तूने तबलीग नहीं की। वर्ष करेंगे मौला मैंने तो की है, ये बंदे आज मुकर गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और उनकी कौम को बुलाया जाएगा, ये मैंने अपना खलील तुम्हारी तरफ भेजा था, इसने तुम्हें तबलीग नहीं की। वो कहेंगे या अल्लाह हमने इसको देखा ही पहली बार है, इब्राहीम नाम का बंदा हमारी कौम में था ही कोई नहीं। हूद अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, उनकी कौम कहेगी हमने हूद का नाम ही पहली बार सुना है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, सारे नबियों को बुलाया जाएगा। किसी की उम्मत नहीं मानेगी कि ये बंदा हमने कभी देखा है। तो अल्लाह फिर रसूलों से पूछेगा मैंने तुम्हें कहा था तबलीग करो, तुमने की नहीं। मौला हमने तो की है, तू जानता है कि हमने की है। अल्लाह फरमाएगा आज तो हमने इन पे फ़र्द जुर्म आयद करनी है, आज तो तस्फिया होना है, आज तो फैसला होना है। या तुम्हें अपना गवाह लाना पड़ेगा या इनकी बात मुझे माननी पड़ेगी। जो सारा कुछ जानता है वो कहेगा या तुम्हें गवाह लाना पड़ेगा या इनकी बात मानना पड़ेगी। वो कहेंगे या अल्लाह हम गवाह कहाँ से लाएं। अंबिया कहेंगे मौला हम गवाह कहाँ से लाएं। तो खालिक कायनात ने फरमाया कि महबूब कायनात फिर आपकी उम्मत के कुछ लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। ये गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये उठ के खड़े हो जाएंगे। ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उठ के खड़े हो जाएंगे मैदान हशर में। ताजदार गोलरा उठ के खड़े हो जाएंगे, गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु उठ के खड़े हो जाएंगे, ख्वाजा खाजगान खड़े हो जाएंगे। मौला तेरे अंबिया के हक़ में गवाही हम देते हैं कि इन्होंने तेरा पैगाम अपनी अपनी उम्मतों तक पहुँचाया था। अल्लाह भी फरमाएगा और वो लोग भी कहेंगे या अल्लाह ये तो आए ही बाद में थे, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये तो हमसे सदियों बाद आए थे, ये हमारे ख़िलाफ़ गवाही कैसे दे रहे हैं। तो हज़रत अल्लाह पूछेगा अली हजवेरी से, अली हजवेरी कैसे गवाही दे रहे हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में, कैसे गवाही दे रहे हो ज़करिया अलैहिस्सलाम के हक़ में, अब्दुल कादिर जिलानी तुम इब्राहीम के हक़ में कैसे गवाही दे रहे हो, तुम मूसा के हक़ में कैसे गवाही दे रहे हो। ये कहेंगे मौला हमने तेरे महबूब में के ऊपर नाजिल होने वाला कुरान पढ़ा था, हमने तेरे महबूब से सुना था कि इन अंबिया ने तेरा पैगाम इन लोगों तक पहुँचाया था। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह फरमाएगा महबूब अब आप पे आ गई है सारी बात, ये आपके सारे ही बड़े बड़े गुलाम तो कह रहे हैं आपने कहा था, तो अब आप बताएं कि क्या इब्राहीम ने अपनी कौम को तबलीग की थी, क्या इस्माइल ने अपनी कौम को तबलीग की थी, क्या ज़करिया ने अपनी कौम को तबलीग की थी, क्या यूसुफ ने अपनी कौम को तबलीग की थी। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे मौला तूने खुद ही तो कहा है मुझे कुरान में वज़कुर फिल किताब इब्राहीम वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मौला तूने तो मुझे सारी बातें याद करवाई हैं, मैं इन सारों को देख रहा था जब ये तबलीग कर रहे थे, तो मैं इनके हक़ में गवाही देता हूँ कि मेरे उम्मती ठीक कहते हैं और ये अंबिया भी ठीक कहते हैं। अब अंबिया की गवाही मानकर, हुजूर की गवाही मानकर अल्लाह उन कौमों पर फ़र्द जुर्म आयद कर देगा। वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत। क्या तुम बता सकते हो कि हमने ये सारा फैसला किस दिन पर मौकूफ़ कर रखा है, क्यों पेंडिंग कर रखा है। वो फैसलाबाद के एक औरत उठ के बकवास करे मैं नबी हूँ और अल्लाह उसको कुछ ना कहे, किस दिन पे पेंडिंग कर रखा है। कोई खबीस उठ के मिर्ज़ा का कादियान का मिर्ज़ा उठ के बकवास करें
میں خاتم النبیین ہوں، اور اللہ چپ کر کے بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ کہے، کوئی اور اٹھ کے بکواس کرے، میرے اوپر وحی آتی ہے اور اللہ چپ کر رہا ہے، کچھ بھی نہ کہے، مولا کیوں؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ سارے معاملات کس دن کے لیے اٹھا رکھے ہیں؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ سارے اس دن پر پینڈنگ ہیں جس دن ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، اے سننے والے تجھے کیا پتا کہ یوم فصل کیا ہے؟ اے پڑھنے والے تجھے کیا پتا کہ یوم فیصلے کا دن کیا ہے، کون سا ہے؟ تو اسی جہان کو سارا کچھ سمجھا بیٹھا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ مر گئے تے پھر کنے پوچھنا ہے؟ اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، جو آج یہ کہہ رہے ہیں جتنی تذلیل اس دن ان کی ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ وہ 30ویں پارے میں وہ کہیں گے یا لیتنی کنت الترابا، ہائے کاش ہم مٹی ہوتے، یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کا رولا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کیا رولا ہے، ہم تو آپ کو بچانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے دن رات سفر بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، آپ کو بلاتے بھی ہیں کہ آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر یہ کہا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو نہ سنا ہوتا۔ آج میرا نوجوان کہتا ہے نہیں سننا تو چاہیے نا، ٹھیک ہے میری عادت نہیں نام لینے کی، لیکن جب 55 کروڑ اثاثے نکل آئیں اور مولوی پاکستان سے دوڑ جائے تو اب اس کے سننے والے سے پوچھو نا، وہ کسی کو کہتا کچھ نہیں ہے، وہ بڑی دھیمی دھیمی باتیں کرتا ہے۔ 55 کروڑ کے اثاثے نکل آئے اور مولوی غائب، اور ایک مر جاتا ہے 5 ارب کے اثاثے چھوڑ کر، اور آپ کہتے ہیں اب آپ کے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں سننا، جب میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں کہ انجینئر مرزے کو نہیں سننا، نہیں 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 وہ تو بڑا جینیس ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی خبیث کی کہ وہ کس باغ کی مولی ہے، نہ وہ دیوبند کی مولی ہے، نہ وہ بریلی کی مولی ہے، نہ وہ تقاۃ الایمان کی مولی ہے، نہ وہ کسی، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کون ہے، اور آپ اس کو سنے جا رہے ہیں، دن رات سنے جا رہے ہیں، اس پہ کیس بھی ہو گیا پھر بھی سنے جا رہے ہیں، اور کبھی آپ پیس کو سنے جا رہے ہیں، کبھی آپ کسی اور خبیث کو سنے جا رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کا رولا ہے۔ اس دن آکڑتے مغروری نکل جوے گی تیری، جدوں کیا محمد سرور آ نہیں امت میری۔ سواد تو وہاں آنا ہے، پھر کہیں گے نہیں وہ مولوی بڑا کلپتا تھا، کاش سن ہی لیتے۔ اوے بچوں آج ہی سن لو، آج وقت ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں ڈلیاں بیراں دا حالے بگڑیا کچھ نہیں۔ بیر کھائے ہیں کبھی آپ نے؟ اتنے موٹے موٹے بیر آ چکے ہیں، وہ اگر گر جائیں نا، لڑک بھی جائیں تو گرنے کو پنجابی میں ڈلنا کہتے ہیں، وہ ڈل جائیں نا، بیر ڈل جائیں تو کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی زخمی بھی ہو جائے نا تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ساری مشینیں ہیں، ہم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ہم ڈلے ہوئے بیروں کی پلاسٹک سرجری کر دیتے ہیں، ہم آپ کی اینجیوگرافی کر لیتے ہیں، ہم آپ کا سی ٹی سکین کر لیتے ہیں۔ آؤ تو صحیح کم از کم ہمارے پاس، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نہلک الاولین۔ تو تم جو آئی ٹی کے ماہر ہو گئے ہو، تو جو تم سے پہلے تھے ہم نے ان کو تباہ نہیں کر دیا؟ الم نہلک الاولین،
آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ قومیں کیسی کیسی تھیں. ہم نے قوم کے باقیات دیکھی، آثار دیکھے، جنہیں قرآن کہتا ہے ارم ذات العماد. وہ جو عماد تھے نا وہ ہم نے دیکھے. عماد کہتے ہیں ستون کو. ایسے کر کے دیکھتے تھے تو وہ اس عمود کا آخری سرا نظر آتا تھا. پہاڑوں کو تراش کر عمود بنائے گئے تھے ایسے کر کے. 4 بندوں نے ہم نے کوشش کی ایسے کر کے. پنجابی کہتے ہیں کلاوے چ لینا. 4 بندیاں دے کلاوے چو تھم آیا نہیں سی جڑا انہاں لوکاں نے ہاتھ نال تیسے نہ کڑیا ہویا سی. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ان کو تباہ نہیں کر دیا؟ تم تو کسی باغ کی موڑی نہیں. اور تمہارا تو ایسی 3 گھنٹے بند ہو جائے نا تو تمہاری زبانیں باہر نکل آتی ہیں. تمہارے اندر تو دم خامی کوئی نہیں ہے. میرے بعد کی جو جنریشن ہے نا، ہمیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ان میں ہے کوئی. جو میرے بعد کی جنریشن ہوتے آپ، میں کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے، ہم برادر کہتے ہیں ان کو. یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں نا، میرے ساتھ دوڑ لگا کے دیکھ لو جس کو بڑا شوق ہے کہ وہ بڑا جوان ہے. جب ہم نے وہ مار دیے ہیں، تباہ و برباد کر دیے ہیں جو اتنے بڑے بڑے تھے، جو پہاڑوں کو کھود کر ان میں گھر بنا لیتے تھے، ہم نے وہ تباہ و برباد کر دیے ہیں. تم کس بات کی موڑی ہو؟ ثم نتبعہم الآخرین. پھر جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں نا، انہیں بھی ہم وہیں بھیج دیں گے جہاں ان کو ہم نے بھیجا. ہم ایک فرعون کی قبر دیکھنے کے لیے گئے. پہاڑ کی کھو میں ہم ایک فرعون کی قبر دیکھنے کے لیے گئے. 225 سیڑھیاں ہم نیچے اترے اور پھر وہاں ایک حال کمرہ تھا جس میں اس کی قبر تھی پہاڑ کے نیچے، اور یہ ہاتھ سے کھودے ہوئے تھے. 9 انچ کا سٹیپ ہوتا نا، 9 انچ کا ایک سٹیپ سیڑھی کا، اور 225 سیڑھیاں، اور ہر سطح پہ گیس بھی پوری تھی، روشنی بھی پوری تھی. کتنے بڑے سائنسدان تھے وہ لوگ. وہ مار دیے اللہ پاک نے. الم نہلک الاولین. آپ کا آئی ٹی کا شعبہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین. ہم مجرموں کا یہی اشر کرتے ہیں جو ہماری بات نہیں مانتے نا. ہم مشرکوں کا یہی اشر کرتے ہیں. میں کل بتا رہا تھا 5 بندے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم خدا ہیں. ایک نے تو کہا انا ربکم الاعلی، میں وڈا رب ہوں. انہوں تو کچھ نہیں کہا اللہ نے. جس نے کہا نا میں خدا ہوں، اسے کچھ نہیں کہا اس نے، کیونکہ وہ اتنا بڑا مالک ہے کہ اس کی خدائی کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. فرعون کا نام سنا؟ فرعون کو موت ویسے دی جیسے اس نے کہا تھا. شداد کو موت ویسے دی جیسے اس نے کہا تھا. نمرود نے کہا میں نے لڑنا ہے، لے آ اپنی فوج. اس نے اتنے بڑے بادشاہ کے مقابلے میں ایک لنگڑا مچھر بھیجا، یہ تو لڑنا ہی ہے تو حال لڑ پھر ساڈی قوم فوج نہ. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کی توہین کی ہے، اللہ نے وہ برداشت نہیں کی. جنہوں نے کہا نا میں اللہ ہوں، انہوں نے کہا خیر اب پرواہ نہیں ہے. جس نے کسی نبی کی توہین کی ہے یا کسی نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، اللہ نے وہ قومیں نہیں چھوڑی. یہ چیزیں آپ نے جمع کرنی ہیں جو میں بولی جا رہا ہوں. آخر میں نے انالیسس کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین. مجرموں کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. جو جھٹلاتے ہیں نا اس دن حشر جو ان کا ہونا ہے وہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. الم نخلقکم من ماء مہین. اور جو بندہ اپنے مونچھے نیچے نہیں ہونے دیتا، جو اپنے کپڑوں پر، کلف والے کپڑوں پر جو سلوٹ نہیں پڑنے دیتا،
جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھ تو صحیح آیا کہاں سے، وہ تیری اصل کیا ہے یہ تو دیکھ کبھی۔ وہ پانی کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی کا قطرہ تیرے ہاتھ کو لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی کا قطرہ بڑے ہوئے ٹب میں گر جائے سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ دیکھو تو صحیح تم نے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں بدبودار پانی کے قطرے سے نہیں پیدا کیا؟ یہ اصل ہے تمہاری، اور اکڑتے پھر رہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر تمہیں ہم نے ایک رہنے کی قرارگاہ میں رکھا، رحم مادر میں رکھا، اور ایسا انتظام کیا، ایسا انتظام کیا کہ جس کے پاس وہ قطرہ محفوظ ہے وہ گھر کے کام کرتی پھرتی ہے، وہ دوڑتی پھرتی ہے، وہ وزن اٹھاتی پھرتی ہے، وہ کئی کچھ کرتی پھرتی ہے، لیکن اس قطرے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ وہ جانوروں میں بھی ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے۔ وہ قطرہ جب قرار پکڑتا ہے تو پھر فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں اس کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کو ایکسٹرا روشنی بھی نہ پڑے، اس کو تیز دھوپ کی تپش بھی نہ پڑے، اس کو شدید ترین ٹھنڈ میں سردی بھی نہ لگے، اس کا ایک اپنا ماحول ہے، ٹیمپریچر ہے، وہاں اس کو رکھا ہے الی قدر معلوم، ایک محدود معلوم مدت کے لیے۔ اگر 18واں پارہ پڑھیں نا تو اس میں ہے کہ ایک پہلے سٹیپ میں وہ قطرہ ہوتا ہے، پھر ثم علاقتاً، پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم مدغتاً، پھر وہ چبائی ہوئی، جیسے چنگم چبا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ایک چبائی ہوئی بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر اس مدغہ میں عظاماً آ جاتی ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ بنا کر اس میں ہڈیاں فٹ کر دی جاتی ہیں۔ 4 ادوار آتے ہیں، 40 دن کے 4، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے الی قدر معلوم کے تحت کہ پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ جب 4 مہینے 3 چوکے 12، 3 ادوار کے بعد 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے، کہاں؟ جہاں وہ پانی کی بوند رکھی تھی، وہاں ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے لکھتا ہے یہ زندگی کتنی گزارے گا، اس کو رزق کتنا دینا ہے، یہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، اور اس کا نصیب کیسا ہوگا، کیا کیا اس کو، اس کی عمر کیسی ہوگی، اس کو مرتبہ کیا ملے گا، اس کو عہدے کون کون سے ملیں گے، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ سائنس اس کو تب تک جنین کہتی ہے اور پھر اس کو انسان کہتی ہے۔ جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر اس کو انسان کہتے ہیں۔ فقدرنا، پھر ہم اندازہ کرتے ہیں۔ فنعم القادرون، کتنے زبردست اندازے ہیں ہمارے۔ کوئی آپ کا الٹراساؤنڈ، کوئی آپ کا الٹراساؤنڈ سے آگے کچھ لے آئیں آپ، وہ نہیں بتا سکتا۔ ایسٹیمیٹ ضرور ہوتے ہیں کہ اتنے ہفتے ہیں، ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں کہ 6 دن ہیں، ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں 3 مہینے پہلے ڈیٹ مل جاتی ہے، لیکن فقدرنا فنعم القادرون وہ کون ہے؟ چلتے چلتے کبھی کوئی بچہ رکشے میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی ہوائی جہاز میں آ جاتا ہے،
کبھی کوئی گائنی کے پاس پہنچ نہیں سکتا تو راستے میں آ جاتا ہے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ ایک بہت بڑا سی ٹی اسکین کا ماہر تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ بتا کہ آپ بتا دیتے ہو کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی؟ کہتا ہاں بتا تو دیتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے کہا یہ میرا راز ہے، تو کیسے بتاتا ہے؟ مجھے دیکھا اس نے ایسے سر سے، کہتا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں تو جنین کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سیکس کون سی ہے، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ پیدا ہو کے سانسیں کتنے لے گا، یہ راز تو اللہ کا ہی ہے، میں تو صرف ایک ایسٹیمیٹ دیتا ہوں۔ تو فقدرنا، معذرت کے ساتھ کوئی 7 مہینے کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے، کوئی 8 مہینے میں آ جاتا ہے، کوئی 9 سے بھی آگے چلا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فقدرنا، یہ اندازہ ہمارا ہے کہ کب کسی نے دنیا میں آنا ہے۔ اور فنعم القادرون، وہ گائنی والا آئے نا، کوئی اسپیشلسٹ ہے تو وہ بتائے مجھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس وقت کسی گائنیکالوجسٹ نے کہا تھا کہ بی بی ابھی 3 ہفتے باقی ہیں، تو بی بی نے کہا ابھی 3 ہفتے باقی ہیں تو جا کے طواف کعبہ ہی کراتی ہوں، پھر کیا ہے؟ خود طواف کعبہ کرنے آئی تو ٹائم تو آیا ہوا تھا، فنعم القادرون تو جانتا تھا، ابھی چکر 3 لگے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ پریشان ہو گئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ پریشان ہو گئی ہیں، سہیلی ساتھ تھی، اب کیا کریں؟ تو جو فنعم القادرون ہے نا، اس نے کہا چونکہ تو نے میرے شیر کو جننا ہے، ہم اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ ایک جملہ اور سنا دوں اگر آپ کو ذوق ہو تو۔ ایک عاشق صادق نے کہا میں سوچتا رہا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ کہتا میں سوچتا رہا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ تو کہتا سوچ سوچ کے تو سمجھ کوئی نہ آئی، جب میں نے علی کی شادی ہوتی ہوئی دیکھی نا تو مجھے سمجھ آئی دلہن چونکہ نبی کے گھر سے آنی تھی، خالق کائنات نے کہا دولہا میرے گھر سے تو کہا دلہن نبی کے گھر سے آنی ہو تو دولہا اللہ کے گھر سے آتا۔ فنعم القادرون، اندازے تو اس کے ہیں۔ عربوں کی ایک ضرب المثل ہے، انا اشاء و انت تشاء وربنا یفعل کما ہوا یشاء۔ میں کچھ سوچتا ہوں تو کچھ سوچتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے، ہوتا وہ ہے جو وہ سوچتا ہے، ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو عام طور پہ لکھی ہوتی ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ بات تھوڑی سی اوکھی ہے، سمجھ آ جائے تو بڑی سوکھی ہے۔ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو اگر اپنی چاہت کو اس کے تابع کر دے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، تو اگر اس کو جو تیری چاہت ہے اس کے تابع کر دے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ ورنہ اگر تو کہہ گیا تو مولویاں دے رہو لینا، میں آپ پہ ہی کرنا سارا کچھ، ورنہ
تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ وہ جس کو سمجھ آئی نا اس نے کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، جنہ دکھاں تے دل پر راضی انہاں تے سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ مجھے وہ دن نہیں رہے تھے آوی نہیں رہندے نا، ہم تو سر پہ بازو رکھ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو کسی اللہ والے سے پوچھا، میں آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ پریشانیاں اور مصیبتیں ان اعلیٰ ترین لوگوں پر ڈالتا ہے جو انہیں مینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے داتا حضور 40 دن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے رابعہ بصری نے کسی سے پوچھا، اپنے لیول کے کسی بندے سے پوچھا، اوہ پتر کس مقام پر ہے روحانیت میں؟ کہا اماں جی توکل پہ ہوں۔ فرمایا کمال کر دیے۔ اس نے عرض کی اماں جی آپ؟ فرمایا پتر میں بھی توکل پہ ہوں۔ تو درجات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے کہا اماں جی آپ کا توکل کیا ہے؟ کہا پتر پہلا اپنا دسنا۔ انہیں کہا جناب جے مل جائے تے شکر کرید ہے، جنہیں دنوں بعد مرضی ملے، مل جائے تے شکر کرید ہے، نہ ملے تے صبر کر کے بہ رہی ہے، رولا نہیں پاندے۔ تے اماں جی آپ؟ فرمایا پتر جڑا توکل تو دسیا نا ساڈے شہر دے کتے ایہو کچھ ہی کر دے، مل جائے تے دم لا کے شکریہ ادا کر، روٹی پاؤ کتا دم لاندہ ہے انج کر، مل جائے تو دم لا کے شکریہ ادا کر دیتے ہیں، نہ ملے تے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، صابر پکھے ننگے۔ وہ تو ہمارے شہر کو تو کتوں کا یہ توکل ہے۔ وہ گھوم گیا۔ اس نے کہا اماں جی آپ توکل کے کس مقام پر ہیں؟ فرمایا پتر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مولا دیتا نہیں ہوں، پوچھیں گا بھی نہیں کہ کتھے استعمال کیتا سے۔ انہوں نے کہا جو مل جائے تو پھر انہوں نے کہا پھر ونڈ دے دا، مل جائے تو ونڈ دے دا، نہ ملے تو شکر کرے دا، مولا دیتا نہیں ہوں، پوچھیں گا بھی نہیں۔ یہ کس سیارے کی مخلوق تھی؟ اور یہ لوگ کس سیارے سے آئے تھے؟ کشف المحجوب والے سے پوچھا حضرت جی یہ مائی کیا کہتی ہے؟ سنو داتا حضور کیا کہتے ہیں، داتا کو ماننے والوں۔ داتا حضور فرماتے ہیں 40 دن کے بعد، 40 منٹ کی بات نہیں کی میں نے، تراویاں پڑھ کے تو جا کر روٹی لے اسے تراویاں پڑھ کے آئے ہیں۔ 40 دن کے بعد اگر ایک لقمہ کھانے کو مل جائے تو اگلے 40 دن بندہ مرتا نہیں ہے۔ لے آؤ بندے آؤ جائے۔ ان کے مقابلے میں ہم بھی انسان ہیں، تو جن کے جا کے ہم مزار چومتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم بھی انسان ہیں۔ ہم تو بل ہم اضل میں جا چکے ہیں۔ اولئک کل انعام، پنجابی میں ترجمہ ہے یہ بندے نہیں ڈنگر ہیں، ڈنگر، بل ہم اضل، ڈنگراں تو بھی گئے گزرے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ کوئی اتنی سائنس سمجھنے کے بعد بھی جھٹلا رہے ہو؟ جو اللہ تمہیں بدبودار ایک قطرے سے اتنے سٹیپس میں تبدیل کر کے اتنا سونا بنا دیتا ہے کہ ماں واری صدقے جا رہی ہوندی ہے، باپ اپنی ساری قوتیں ضائع کر کے آپ کے واری صدقے ہو رہا ہوتا ہے، جو اتنا کچھ کر دیتا اس کو جھٹلا رہے ہو؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔
اس دن کیا حال ہوگا جھٹلانے والوں کا؟ الم نجعل الارض کفاتا، وہ کسی طرح سے آگے سمجھ جاؤ۔ مجھ سے بندہ آگے سوال پوچھتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں پتر کرنا کی ہے یہ دس پہلا۔ وہ کہتا جی میں مسئلہ پوچھا تو میں نے کہتے کر دو کیوں؟ وہ تیرا مینٹل لیول تے دیکھا نا کتنے تک کہ تینوں اتھے جا کے سمجھاواں جتھے تینوں سمجھ آ گیا۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو تمہیں سنبھالنے والا نہیں بنا دیا؟ وہ زمین ہمیں سنبھالتی نہیں، سنو کیسے، احیاء و امواتا، وہ زندوں کو بھی سنبھالتی ہے مردوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ زمین تو وہی ہے نا، زندوں کو کہتی ہے بنا لو جنہیں گھر بنانے جو، جنیاں منزلاں بنانے جو، جنیاں فیکٹریاں بنانے بنا لو، وہ جیڑی جیڑی شہر لانی ہے وہ بھی اتھوں ہی لب جائے گی۔ لکڑی بھی زمین سے، پتھر بھی زمین سے، سیمنٹ بھی زمین سے، اینٹیں بھی زمین سے، جو جو کچھ تم نے لگانا ہے اپنے گھر میں، پودے لگانے ہیں وہ بھی زمین سے، روٹی کھانی ہے وہ بھی زمین سے، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں کھانی ہیں وہ بھی زمین سے، سنبھال نہیں رہی۔ جب مر جاتے ہو تو دیکھتے ہو کدھر اب کدھر جائیں، وہ کہتی اب بھی لاؤ میں یہ اپنے سینے میں رکھتی ہوں، تجھے زندے کو سنبھال سکتی ہوں تو تیری میت بھی سنبھال سکتی ہوں۔ الم نجعل الارض کفاتا، لاؤ کوئی ایسی پروڈکٹ جو زندوں کو بھی سنبھالے اور مردوں کو بھی سنبھالے۔ مردوں کو صرف وہ ڈیڈ ہاؤس کہتے ہیں اس کو، ڈیڈ ہاؤس سنبھالتے ہیں، اور وہی 5 دن کے بعد جائیں تو مردہ پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اے سی خراب ہو گیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا، اے سی نہیں خراب ہو گیا تھا، وہ آپ کا سرد خانہ اتنے دن مردہ سنبھال ہی نہیں سکتا۔ یہ زمین کی کیٹیگری ہے جسے اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو تمہیں سنبھالنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی، اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ لنگر دیکھا کبھی؟ جو آپ کے لیے تیار کیا وہ نہیں، وہ تو روز کھاتے ہو، جو بحری جہاز کو لگتے ہیں۔ ایک پتھر ہوتا ہے جو ڈوبتا نہیں ہے، نہ خود ڈوبتا ہے کھلے سمندر میں، نہ بحری، اتنی بڑی بڑا ہوتی ہے بحری جہاز، اس کو بھی نہیں ڈوبنے دیتا۔ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈال دیے تاکہ یہ ہلے نہ، شامخات، بلند بلند اونچے اونچے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اونچے اونچے پہاڑ بنائے۔ کبھی آپ پہاڑوں پہ جائیں نا تو ایک پہاڑ لگتا ہے اے نکا ہی ہے، وہ اگلا اس تو اگے، اگے جاؤ تو اگلا اس تو اگے، اس تو اگے جاؤ تو اگلا اس تو اگے۔ اور پہاڑوں کے اوپر جاؤ تو وہ اور دنیا وکھری ہے، دنیا ہی اور ہے۔ ان کے اوپر پھر اتنے اونچے اونچے چیڑ کے درخت، اور پھر ان پہاڑوں کی چوٹیاں 24 گھنٹے اور 12 مہینے برف سے ڈھکی ہوئی، آنسو جھیل نہیں بن جاتی دیکھتے ہی دیکھتے۔ وہ جنجر جھیل ہے، پتہ نہیں کیا، وہ جو چند سال پہلے بنی ہے، وہ بن جاتی ہے آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے۔ ہم پہاڑ تو ڈالے تھے ہم نے اس میں کہ زمین ہلے نہ اور تمہیں استعمال کی لکڑی ملے، لیکن اس کی ٹاپ پر ہم نے برف برسائی اور 12 مہینے وہ جمی رہتی ہے، اور وہاں سے تمہارے پینے کے لیے پانی آتی۔ ماءً فراتا واسقیناکم ماءً فراتا، ہم نے تمہیں میٹھا اور صحت بخش پانی پلایا۔ اور کبھی ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، کبھی سمندر کے اندر سفر کریں نا تو کھلے سمندر کے اندر ایک پانی یوں جا رہا ہے، دوسرا پانی یوں جا رہا ہے، اور درمیان میں بینہما برزخ، درمیان میں پردہ ہے پانی کا، اور یہ میٹھا پانی ہے عذب فرات، اور یہ ملح اجاج، یہ میٹھا ہے اور یہ کڑوا، اس کو زبان نہیں لگتی، اور اس میں سے جہاز بھی گزر جائے تو یہ آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ عجیب قسم کی قدرتیں ہیں اس کی۔ اور پہاڑ پورے
بلندی پہ جا کے وہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ اور پہلے پارے میں ہے کہ پہاڑ بھی ایسے ہیں کہ ہمارے خوف سے لرز جاتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہو لائن سلائڈنگ ہو گئی، کبھی وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہتی ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل جو انسان ہو، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، نہ تمہیں اللہ کا خوف آتا ہے، نہ تجھے اللہ کی مخلوق کا احساس ہوتا ہے، نہ تمہارے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور پہاڑ اتنی بلندی پہ جا پر بھی اس میں چشمے نکلتے ہیں، وہ میٹھے پانی کے ہوتے ہیں۔ اور جہاں نہیں ہوتے، جہاں پہاڑ نہیں ہوتے، جہاں دریا نہیں ہوتے، جہاں نہریں نہیں ہوتی، وہیں بھی زمین تمہیں سنبھالتی ہے۔ کہیں 150 فٹ بور کر کے نلکا لگا لیتے ہو، کہیں 600 فٹ بور کر کے وہ ٹربائن لگا لیتے ہو، پھر کہتے ہو یہ منرل واٹر نکل آیا ہے۔ نکلتا کہاں سے؟ پھر زمین سے نکلتا ہے۔ یہ تمہیں سنبھالتی ہے، تم اس کا خیال نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی جو جھٹلاتے ہیں، پھر ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کا؟ انہیں کہا جائے گا انطلقوا، آؤ ذرا تشریف لے چلو، کدھر؟ اِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جس کو جھٹلاتے تھے نا ہمیں مولوی ڈراندے نے، ایک پیر خبیث بہت بڑا نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے 5 نمازاں کوئی نہیں، مولویاں ڈرایا ہوا ہے۔ کہتا ہے روز 5 نمازاں کوئی نہیں، مولویاں ڈرایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، جتنے الزام اللہ پہ دینے تھے وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ مولویاں نے کہا، مولویاں نے کہا، مولوی۔ چلو میں ایک مجمع میں گیا، میں نے کہا تسی تے کہندے ہو کہ جب مولوی بخشے گئے تے اساں دوڑ دیاں جنت چلے جانا۔ ہسن لا پے، میں کہتا مطلب ہے تسی بھی یہ کہندے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ میں کہ اسی تہاڈی ایس گل تے جنت چڑ جانا، وہ اساں تہاڈیاں انہاں تانیاں نو سن کے برداشت کرن تے جنت چڑ جانا ہے، تسی کدھر جاؤ گے؟ دسو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جھٹلانے والوں کا اس دن کیا حشر ہونا ہے۔ انہیں کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تشریف لے چلو اس جہنم کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل، وہاں ان کو سایہ نظر آئے گا، چلچلاتی دھوپ میں نا انہیں سایہ نظر آئے گا۔ یا اللہ وہاں پہنچ جائیں، وہ کہتا چلو وہاں، چلو اس سائے میں۔ ذی ثلاثی شعب، 3 اس کے شاخیں ہیں اس سائے کی۔ لا ظلیل، ٹھنڈک نہیں دیتا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ یہ سایہ کیسا ہے؟ یہ سایہ تو جہنم کی آگ کا ہے۔ جہنم میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس میں سے جو دھواں اٹھتا ہے تو دھوئیں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، وہ دھوپ سے بچاتا نہیں ہے، سایہ ضرور ہوتا ہے۔ انہیں کہا جائے گا چلو اس سائے کی طرف، اور سایہ جب بہت اوپر چلا جاتا ہے پھر اس کی شاخیں بن جاتی ہیں، اور جہنم کے سائے کی 3 شاخیں ہوں گی، لپٹ ہوگی اس میں تپش ہوگی، دوڑ کے سائے میں جائیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر، جب آگ کے قریب جائیں گے نا تو اس کے شرارے، اس کے چنگاڑے وہ پھینک رہی ہوگی ایسے، کیسے؟ کالقصر، نام 1-2 لو لیں اگر آپ پریشان نہ ہو تو۔ کالقصر، جیسے سر محل ہو، کالقصر جیسے بنی گالا ہو، کالقصر جیسے، ایک نام اور لے لوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو،
رہنے دیتے ہیں۔ جیسے بڑے بڑے محل ہیں نا، جو آپ کو پتہ ہے کس کس کے ہیں اور کیسے کیسے بنائے گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے انگارے آگ پھینک رہی ہوگی، کأنہ جمال صفر، گویا یہ زرد رنگ کے اتنے بڑے بڑے اونٹ ہیں۔ وہ بنی گالا آپ نے دیکھا کتنے ایکڑ میں ہے؟ جاتی عمرے کا پتہ کتنے ایکڑ میں ہے؟ زمان پارک والی محل کتنے ایکڑ میں ہے؟ سرے محل کتنے ایکڑ میں ہے؟ نہیں نہ پتہ، کبھی پتہ کر لینا۔ اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جس آگ کی ہوں گی، سواد تو آ جائے گا اس کے اندر جا کے۔ یہیں بتایا جا رہا ہے، یہیں 27ویں شب بتایا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کہ یہ کچھ ہوگا۔ حالے بھی کہو کہ مولوی اندر ہو لینا تو پھر ٹھیک ہے، ساڈے ہی سے پھر ہم تو پوچھ سکتے ہیں نا، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوگا اس دن۔ وہ ایک ایک بات تو آپ کو کھول کھول کے سنا رہے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے سنا کبھی جمعے پہ، وما علینا الا البلاغ، سنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڈا کام اینا ہی سی، ساڈا کام اینا ہی سی، ہم نیک و بد آپ کو سمجھائے جائیں گے، آپ مانیں نہ مانیں، خوشی آپ کی۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے حضور کو فرما دیا تھا، فذکر انما انت مذکر، انہیں بتاؤ، آپ کا کہا نا بتانا۔ ایک بندہ مانتا نہیں، میں نہیں مانتا، نو مان، ہم کو ٹھیکیدار۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو منوائیں، آپ کا کام ہے بتانا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم لا ینطقون۔ پھر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کچھ لوگوں کو یہ گمنڈ ہوتا ہے، وہ میں تو باتیں بڑی بنا لیتا ہوں، میں تو ایسا چکر دیتا ہوں، ہر بندے کو میں دال گا لیتا ہوں۔ خیر ہے، ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی۔ اللہ فرمائے گا جب آئیں گے نا ہمارے سامنے، ھذا یوم لا ینطقون، بولتی بند ہو جائے گی، بول ہی نہیں سکیں گے۔ اس سے پہلے بولیں گے، یا اللہ ہم نے اس نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، یا اللہ میں تے بڑا حاجی ثناء اللہ ہوندا سا، یا اللہ میں تے ساری رات جاگدا سا، یا اللہ میں تے 8 نمازاں پڑھدا سا، یا اللہ میں تے فلاں، میں تے فلاں، اٹھ کے بولیں گے۔ جدوں یوم بافواہہم وتکلم ارجلہم، ہم تمہارے منہ کو مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے۔ آج کل میں کہا کرتا ہوں تمہارے ویڈیو کلپس دکھائے جائیں گے وہاں، یا اللہ میں نے تو نہیں کیا، وہ فرشتے سے کہا کہ کاٹ ذرا آئے تھا 17 اپریل والا کلپ کاٹنا ذرا 7:20 کا، انہیں ایسے کر کے نکالنا ہے، جی یہ کون کر رہا ہے؟ جی نہیں یہ تو میں ہی کر رہا ہوں۔ ھذا یوم لا ینطقون، پھر انہیں بولنے جو کا بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، آج تو کہہ دیتے نا میری نانی فوت ہو گئی تھی، وہ میرے ورگا کوئی ٹیچر ہونا کہ اندر پتر 3 ورہ آگے فوت ہوئی ہے، ہون کنی ورہ ہونی ہے۔ اب تو عذر کر لیتے ہو، اب تو بہانے کر لیتے ہو، تو اس دن تو ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اس دن بہانہ بھی کوئی نہیں کرنے دیا جائے گا، نہ بولنے کی طاقت ہوگی نہ بہانہ کرنے دیا جائے گا، ماننا تو اگلی بات ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل، اور جب تمہارے سارے بہانے شانے بہت بولتیاں چھولتیاں بند ہو جائیں گی نا، اب کہا جائے گا ھذا یوم الفصل،
یہ ہے فیصلے کا دن۔ ایک کوئی بابا چوک میں بیٹھا رو رہا تھا، جو آپ کا یہاں کا مشہور چوک ہے، اس چوک میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بابا جی کی ہویا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں بڑی دوروں آیا، میرا خیال سی کہ ایس علاقے دے لوکاں دی اللہ نال صلح کروا دوں۔ ترلا کیتا میں اللہ دا، اللہ نے کہا لیا کیڑا کیڑا صلح کر لینے۔ میں چوک چھلو کے وعدہ دے رہے ہیں، بندہ ماندا کوئی نہیں پیا۔ بندے کہندے نے مولویاں دا رولا، بندے کہندے نے ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی، بندے کہندے لے حالے اساں کیتا کی سارے ہی کر دے پھر دے۔ اچھا، کچھ دن کے بعد وہ پھر آیا تو قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کہا بابا آج یہاں رو رہے ہو، یہاں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے آج میں پھر آیا ہوں، ایک کہندے نے ساڑی صلح کروا دے، آج جو نہیں مانتا۔ جب میں بڑے چوک میں بیٹھا تھا تب ان کے کام ہی نہیں ختم ہوئے تھے۔ کسی نے افطار دے کے گھر جانا سی، کسی دے بچے نکے نکے رہندے سن، کسی دا فلاں رہ گیا سی، کسی دا فلاں رہ گیا سی۔ وہ دن اینا کول ٹائم نہیں سی اگا جو اللہ نہیں ماندا کوئی۔ اس سے پہلے ہی منوانا ہے ہم نے، اور آج کی رات ہے اس کے منوانے کے لیے۔ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ گھیر کے لے آ، انہوں نے جو صلح کروانی ہوتی، ٹھیک ہے، کرنی آپ نہیں ہے، میں نے گزارش ہی کرنی ہے، یا اللہ تیار ہو گئے نے کر لے صلح۔ ھذا یوم الفصل، آج ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، آج ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا ہے، جو پہلے تھے انہیں بھی بلا لیا، سارے یہ تھے ہی۔ وہ جلے کہنے سننا ساڑھے پیو دادا کردے رہنے اسی چھاڑ دئیے، وہ بھی ایتھے بیٹھے نے۔ جلے کہنے سن جدوں ساڑیاں ہڈیاں چٹک جان گیاں پھر زندے کر لو گے، وہ بھی ایتھے بیٹھے نے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ کَیْدٌ، چیلنج ہے اللہ کا، حشر میں چیلنج ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ کَیْدٌ، کوئی دا ہے گا تو آڈے کول تے لے آؤ، فَقِیدُونِ، میرے تے چلاؤ ہوں کیرا دا چلان دے۔ اللہ برے حشر میں چیلنج کر رہا ہے۔ وہ سارے ہی بیٹھے ہو نا، اگلے پچھلے سارے ہی جمع کر لینے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ کَیْدٌ، کوئی چال ہے تو آڈے کول تے لے آؤ، کوئی ایٹم بم ہے تو لے آؤ، کوئی آئی ٹی دا ماہر ہے تو لے آؤ، کو کیڑا ججلہ دال آ سکتا ہے، لے آؤ۔ فَقِیدُونِ، میرے اوپر چلاؤ داؤ۔ اس کے اوپر کون چلائے گا؟ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ بار بار پوچھے گا آج کس کی بادشاہی، اور پھر خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج تو اسی کی بادشاہی، آج وہ مہربان ہے۔ فَاذْكُرُونِي كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، میرے ساتھ اتنا پیار کرو جتنا اپنے آباء و اجداد سے کرتے ہو، او اشد ذکرا، اس سے بھی بڑھ کے پیار کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں کہ اللہ سے پیار کرنا ہے، ہم نے تو ڈرایا ہے اللہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ رب سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ رب تو کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والی کی تو گود میں بیٹھا جاتا ہے سکون لینے کے لیے۔ ہمیں رب سے ڈرا رہے ہیں وہ نہیں۔ اذکرونی کذکرکم آبائکم، اتنا پیار کرو مجھ سے جتنا اپنے آباء و اجداد سے کرتے۔
او اشد ذکرا، کوئی اس سے بڑھ کے پیار کرو، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کی ہے؟ کبھی کی ہے؟ نہیں کی۔ ہم نے تو اس کی طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، ڈرنا نہیں تھا اس سے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا تھا۔ ہمیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں کہ اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اوہ پاگلو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ پالنے والے سے جو ڈر جاتا ہے وہ بچہ کمزور رہ جاتا ہے۔ وہ جو بچہ ماں سے ڈرتا ہے نا، وہ تھے پیچھے بہن جاتے، باقی بچے کھو کھو کے کھا لیندے نے، وہ پھٹ جاندے نے تے ڈرن والا وہ تھے بیٹھا ہوں۔ کیا ہوا؟ نہیں مجھے ماما سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ کوئی پاگل، وہ تجھے پالنے والی ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے پیار کرنا ہے، وہ جو سب سے بڑا پالنے والا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ سارے باتیں کن کے لیے تھیں؟ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کے قریب نہیں آتے۔ ضیاء الحق نے کہا میں اسلام نافذ کرنے لگا ہوں، وہ بڑھیاں شور بچا دیتا۔ بڑھیاں نے کہا اسلام نافذ کرے گا تو ساریاں نو برکے پوا دے گا۔ پیپلز پارٹی والے نے منڈیا نو کیا باز آ جاؤ مولویاں نو ووٹ نہ دینا، انہوں نے ووٹ دیتے تو انہوں داڑھی رکھوا دیں گے ساریاں نو۔ وہ پاگلو، یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے مالک تک پہنچا دیں گے۔ وہ جو مالک تک پہنچ جائے گا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ نہ اسلام کا تعارف کروایا گیا، نہ مالک کا تعارف کروایا گیا۔ یہ سارے وہ تھے جنہوں نے کہا نہیں 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 ہے مولویاں دے رولے نے، مولوی کی بات نہیں سننی۔ نہ سنو، نہ سنو۔ میرا چیلنج ہے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ روشنی نہیں کسی اور نے کرنی۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ پیر سے مراد یہاں لیڈر ہے۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ اور لیڈران نے تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کنا ہے، تو کوٹھیاں کڑیاں کڑیاں وڈیاں نے، تو سانوں لینا چلا کے آٹا بھی نہیں صحیح ملتا، سانوں تے آٹا بھی صحیح نہیں ملتا۔ یہ بات تھی جو بھول چکے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا خوبصورت اسلوب بیان ہے کہ وہ مجرموں کی بات کرتا کرتا ایک دم اپنے کوئی بات کرتا ہے تاکہ لوگ مایوس ہی نہ ہو جائیں، عذاب سن سن کے مایوس ہی نہ ہو جائیں کہ اوہو اسی تے انہیں جو گئی نہیں رہ گئی۔ نہیں، ان المتقین فی ظلال، جو پرہیزگار ہیں نا، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی وہ ہوتا ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، جو اس سے نہیں ڈرتا، اس سے پیار کرتا ہے۔ اشد حبا للہ۔ ان المتقین فی ظلال، متقی سائے میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں پر ہوں گے۔ وہ حوض کوثر کا نام تو سنا ہے نا، متقی وہاں ہوں گے، متقی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، ایسے پھل ان کے لیے ہوں گے جو ان کی چاہت ہوگی۔
اے نہیں کھانا فلانا کھانا ہے، اے نہیں کھانا فلانا کھانا۔ غوث اعظم کے ایک شہزادے تھے کراچی میں، سیدنا طاہر علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے، سارے مریدین تھے، ایک نہیں تھا۔ جو نہیں تھا نا وہ تھا کو اتھرا قسم کا۔ اسے مریدوں نے کہا جا کے کچھ خباثت نہ کریں، کچھ شرارت نہ کریں۔ انہیں کیا تواڈے پیر نے میرے تے نہیں، ادب کرنا تے تواڈے تے واجب ہے نا، میرے تے پیر ہی نہیں۔ میں تے تواڈے کہن تے ہیں میں ویکھنا غوث پاک دا پتر اج ویکھنا جا کے۔ بتھیرا انہوں سمجھایا، انہوں نہیں آئی۔ گئے ہوتے انہوں دی عادت سی کہ جاندے ہوں پوچھتے سن فیاض کیا کھانا پینا ہے، امتیاز کیا کھانا ہے، عبد الخالق کیا کھانا ہے، فلاں ہر بندے سے وکھرا وکھرا پوچھتے تھے، اور جو کوئی کہتا تھا وہ کھلاتے تھے۔ جب اس پہ آئے نا اس کو کور کے دیکھا باقی نے کہ کچھ شرارت کرے گا، اس نے ایک پھل کا نام لیا جو دنیا میں صرف ساؤتھ افریقہ میں ہوتا تھا اور چند دن کے لیے ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں تو وہ کھانا ہے۔ فرمایا اچھا باقیاں واسطے لے آیا تے اینو رہن دے، باقیاں نے جو کچھ منگیا وہ لایا تے اینو رہن دے۔ حالے باقیاں واسطے آیا نہیں سی تے باہروں خادم دوڑا دوڑا آیا، فلانا بندہ آیا جی۔ انہوں نے کہا بلاؤ، وہ بلایا، بریف کیس وہ دے کول تے ایک ایڈی کپیٹی وہ دے کول۔ انہوں نے کہا پیر صاحب سدھا ہی ساؤتھ افریقہ تو آیا، ایئرپورٹ تو تانوں ملنے واسطے آیا تے پھر گھر جانا ہے، اے پھل اتھا سی تے میں کہا پہلا پیر صاحب نو دے آواں تے خراب نہ ہو جائے تے پھر اپنے گھر جانا۔ وہ فرماندے نے اینو دے اینے کھانا سی۔ وہ پیری ڈگ پیا، انہوں نے کہا تواڈی بڑی مہربانی۔ اور جو پھل آپ چاہتے ہیں نا یہاں بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسی کے قدموں میں جانا پڑتا ہے۔ فواکہ مما یشتہون، اگر آپ نے کھانے ہیں تو کسی طاہر علاؤ الدین کے قدموں میں تو جانا پڑے گا نا، اس کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا۔ وہاں نہیں جائیں گے تو پھر گارنٹی نہیں ہے، اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر مانگنا آپ کا کام ہے، دینا خالق کائنات کا کام ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، وہ پھل وہ انہیں دیے جائیں گے جو وہ چاہیں گے۔ وہاں تو موسم کی قید نہیں ہے نا۔ علامہ اقبال تو یہاں بھی کہتا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند۔ اور جو نغمے نہیں نا جن کو آتے وہ فصل گل و لالہ کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمے اور ہیں، یہ گانے والے بھی اور ہیں، یہ سمجھنے والے بھی اور ہیں۔ وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ، کیا کہا جائے گا ان کو؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، کوئی کھاؤ پیو جنہ دل کردہ نے کھاؤ پیو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، یہ مد ہے، مدوں کی سمجھ کہیں کہیں آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہاں سمجھانے کی۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، یہ بڑی مد ہے، بڑی مد ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں بڑی مد۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، جنہ دل جے کھاؤ کسے روکنا، کوئی 2 کھا لے، کوئی 20 کھا لے، کوئی 100 کھا لے، کوئی 200 کھا لے، ہنیئًا، چسکا اپنا اپنا ہے، بھوک اپنی اپنی ہے، ذوق اپنا اپنا ہے۔ میں ایک محفل میں گیا، انہوں نے کہا بس جی نعت خوانی مک گئی ہے تو ہن تسی خطاب کرو۔ میں کہا یار مینوں بھی سنا دیو۔ انہیں ایک سنا دیتی، میں کہا سواد نہیں آئے، ایک اور سنا دیو۔ انہیں اور سنائی، میں کہا چسکا نہیں پورا آیا،
انہوں نے کہا تیرا چسکا وڈا ہے، تو رہن دے، تو پھر کدی سن لے، ساڈا پورا ہو ہنیئن، جدہ کسی دا چسکا ہونا کھا لو، کلو واشربو ہنیئن، کیوں؟ بما کنتم تعملون، وہاں جو تم ہمارے کہنے پہ عمل کرتے رہے ہو نا، جنہ دکھاں تے دل بر راضی، انہ تے سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ 17 گھنٹے کا روزہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، 17 گھنٹے کا روزہ تو ہم نے رکھا ہے، اگر مالک اس پہ راضی ہے تو اس پہ ہی صحیح۔ کلو واشربو ہنیئن، کیوں؟ بما کنتم تعملون، جو وہاں جو کچھ کرتے رہے ہو نا ہمارے کہنے کے مطابق، آج موج کرو۔ سال تے اونے نے نا جنہیں لکھوائے ہوئے نا، ودنے کٹنے تے نہیں، جنہ روزے رکھ لے نے انہوں نے بھی اونے ہی رہنے نے، جنہ نہیں رکھے انہوں نے بھی اونے ہی رہنے نے، سواد اگے جا کے بدل جانا۔ بما کنتم تعملون تو وہاں جا کے پتہ چلنا ہے نا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوں کو یوں جزا دیتے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو دس کی کھانا ہونے وہ دینے ہیں۔ ساتھ کہہ دیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اینا کوئی سن کے بھی نہ مننے تے پھر تے بن دی لتر پریٹ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر تے بن دی۔ کلو، اب دوسری پارٹی کو کہا جا رہا ہے، کلو وتمتعوا قلیلا، انہیں کہا ہنیئن، یہ میں نے ورش کی مد پڑھی ہے، وہ 8 حرف ہوتی ہے، مد متصل 4 حرف ہوتی ہے، لیکن جو میں نے اب پڑھی ہے نا وہ ورش کی مد ہے، وہ 9 حرف ہوتی ہے۔ انہیں کہا کلو واشربو ہنیئن، انہیں کہا کلو وتمتعوا قلیلا، اور جڑے کچھ 4 سال ہے گئے انہوں کھا پی لو موج کر لو، تُسے میں کی یاد کرو گے، یہ دنیا میں ہے وہاں نہیں۔ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ہے گئے تسی مجرم ہی ہو، تو انہوں بہتا دیتا ہے کھان ہوتا تھا، مطلب یہ نہیں کہ تسی مجرم نہیں۔ گوھر شاہی کا نام سنا ہے؟ مرتد تھا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سزائے موت دی تھی مرتد کے ہونے کی وجہ سے، دوڑ گیا، باہر جا کے مر گیا، اس کے پتر نے کہا ابا میرا مر گیا، ہائی کورٹ دے جج نوں ہون تے سزا معاف کر دیو، انہوں نے کہا پتر سزا کر معاف کرنا مطلب ہوئے گا ابا تیرا مجرم نہیں سی، انکم مجرمون، مجرم تے رہنا ہے تساں، مجرم والا لیبل نہیں اتر سکتا، انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔ ایک گل کراں، ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ جڑا ہو گیا نا ناراض، وہ گھر جا کے سوچے کہ میں کیوں، مینوں کیوں تکلیف ہوئی، گھر جا کے سوچنا، مینوں جنی مرضی گالاں کٹ دینا، مینوں ہوندا کچھ نہیں۔ آج جو اتنے سارے آ گئے ہو، ایسے مطلب جو آئے ہو، میں ہی باہروں آیا نا، تسی تو اتھوں ہی آئے ہو، عید والے دن بھی نہیں آؤں گے، عید پڑھن تک ہی آ رہی ہے ساڑی تھوڑی، اس تو بعد قاری صاحب کر لے ہونا، پتہ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جدو انہوں نے کہی دا نا کہ حالے بھی نمازاں فرض ہی نے، کہتے ہیں اللہ 30 دن تراویاں بھی تھوڑے پیچھے پڑھ لیا نے، جمعے بھی پڑھ لینے، حالے بھی نمازاں اتھے ہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
ارکعوا لا یرکعون۔ جب کہتے ہیں لوگوں ساڈے نمازی گواچ گئے نے، اگر کسی نو لبن تے مسیتے بھیج دینا، کہاں گے کچھ نہیں، آؤندے نہیں آؤندے اگلے سال ہی تے جے رستے چ اسرائیل آ گیا تو پھر وہ بھی تو پروگرام نال ہی ہے نا، انہیں اگلا رمضان آن ہی نہ دیتا، پھر کدھر جاؤں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو نہیں جھکتے۔ ایک قبیلہ تھا بنی سقیف، اس کے چودھری آ گئے حضور کے پاس، آگے کہنے لگے جناب اسی کلمہ تے پڑھ لینے ہیں پر نماز نہیں پڑھنی۔ وجہ میں کہنے ہیں غریب لوگ چک دیں، کدی یہاں چک گئے، کدی زمین تے جات متھا ٹیکیا، ساڈے اسی چودھری لوگ ہیں، ساڈے کو نہیں چکیا جاتا، اور کوئی سودا کر لو تے کر لینے ہیں، نماز نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ان سے کہتے جھکو تو جھکتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بربادی ہے جو جھٹلا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ وہ اتنا فصیح و بلیغ قرآن ہے، اس کو بھی سن کے سنا کے ابھی بھی نہیں بات مان رہے ہو تو کب مانو گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کون سی بات ہے جو بعد میں تم نے ماننی ہے؟ اس کے بعد تو کوئی بات ہی کوئی نہیں آنی۔ وہ بی بی نے پرسوں کہا نا مینوں اللہ خواب چ الہام کردا ہونا کہ آ تینوں اسی کرنے والا، ہوں تو مانتا ہی کوئی نہیں کہ تینوں الہام ہوندا۔ لوگوں میں اتنی اویئرنس آ گئی ہے کہ لوگ ہی نہیں مانتے۔ پرانا دور تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کا پیغام آیا، جی بندہ ایک آ گیا کہندا میں نبی ہوں۔ ساڈے کول ایک بندہ آ گیا ہے بادشاہ سلامت کول تے کہندا جی میں نبی ہاں، میرے تے وحی ہوندی ہے، تے آؤ ذرا ایدے نال سوال جواب کرو۔ انہاں اتھوں ہی پیغام بھیجیا بادشاہ دی تون لا دے اسی نہیں آؤندے۔ انہوں کہ آؤ تے صحیح، انہوں کہ آپ بادشاہ پاگل ہو گئے ہیں۔ قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں اس سے آ کے سوال کروں تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں قرآن کی اس آیت کا منکر ہو جاؤں گا۔ اس سے سوال کرنا بھی کفر ہے، اس سے سوال کرنا بھی کفر ہے۔ یہ دوسری بیوی ہے جس کو حکومت نے پوچھا ہی نہیں کہ بی بی دلیل کی ہے تو نبی ہے، ایک پہلا میں خبیث آیا سی، انہوں بھی نہیں سی پوچھا کسی نے۔ پہلے لوگ پوچھتے تھے ہو سکتا ہووے، میں نے ایک بندہ کہتا ہنومان بھی ہو سکتا نبی ہووے، میں کہتا تیرے واسطے ہونا ہے۔ جب ہمیں قرآن نے کہہ دیا وخاتم النبیین تو ہنومان نے اسی کو مننا ہے، اب نہیں۔ جب قرآن آ گیا ہے نا، قرآن کے بعد اب کوئی نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس قرآن کے بعد بھی کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب نہیں، اب بات ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کی وحی آنا ختم ہو چکی ہے، اب اسی پہ ایمان لانا ہے تو بچت ہے، اس پہ ایمان نہیں لانا تو پھر بچت نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج شب قرآن ہے، شب قدر ہے، مولا ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں قبول فرما لے۔ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر کے ایسے بندوں میں شامل کر لے جو تجھے ماننے والے ہیں، جو تیری ماننے والے ہیں، اور جنہیں تو یہ توفیق دینے والا ہے آج کی رات کہ وہ
ابھی سے اپنی ڈگر کو چھوڑ کر تیرے حکموں کے مطابق چلیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو